شیطان کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم دانے کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے کہ جس کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور مجھ سے اپنے مطلب کی بات کرے، کہ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہو گیا اور مور سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں، تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے عوض میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ لہٰذا لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سانپ کو سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سے خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگاہ بانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ لہٰذا جب نگہبان جنت سے شیطان کو نکالنے لگے تو بحکم ربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دو، شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس آ کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس لعین کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولت حاصل ہوگی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ بس شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ دونوں کو کبھی موت نہ آئے گی اور ایسے ہی جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ بی بی حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔ لہٰذا ان کے کہنے پر دونوں نے اس شجر ممنوعہ کو چکھ لیا جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ بس اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور بی بی حوا کو جدہ کی زمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع فرمایا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھا لیا تو ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روک کر کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے جاؤ۔ بس مور نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ بس سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو اس کے منہ سے نہایت ہی خوبصورت اور دلکش خوشبو آیا کرتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور مور کہ جسے
آج کل کی خوبصورتی میں دیکھا جاتا ہے وہ اپنے اس حسن سے کئی زیادہ گنا خوبصورت اور دلکش تھا۔ اس کے پاؤں اس کے پروں سے بھی زیادہ حسین اور باکمال ہوا کرتے تھے۔ بس مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں جا کے شیطان کو اگل لیا۔ بس شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ملا اور انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ شیطان بی بی حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ بالآخر بی بی حوا اس درخت کی طرف چلی گئیں اور وہ پھل تناول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اصرار کر کے انہیں بھی پھل کھلا دیا گیا۔ بس ان کے جسم سے بھی جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافیاں طلب کرنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھ دیا کہ جن پاؤں سے مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا اس کے پاؤں بدصورت بنا دیے، اور جس منہ سے سانپ نے یہ مشورہ دیا تھا اس کے منہ کی خوشبو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر کر جنت سے باہر نکال پھینکا۔